دین کی ضرورت ان لوگوں کو ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی جس کا نام دین اسلام ہے، اس کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اپنی حقیقت سے آگاہ ہے، نمبر 1، اور ان لوگوں کو ہے جو آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہے جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کے متمنی ہیں اور تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور موضوع ہے، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج اسلام کی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، ایک بات کے بارے میں آپ اس وقت سوال کریں گے جب وہ آپ کی ضرورت ہو، کہیں بھی۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ایک مختصر سی بات ہے۔ ایک بات کی طرف ایک منزل کا راستہ آپ اس وقت پوچھیں گے جب آپ اس پر جانے کی ضرورت محسوس کریں یا وہاں جانا چاہیں۔ تو ہمارے مردان میں، میں مردان سے بول رہا ہوں، بہت سے یعنی میری 68 سال عمر ہو رہی ہے، لیکن مردان میں ایسے گلیاں ہیں، محلے ہیں جس میں آج تک نہ ان کا نام جانتا ہوں اور نہ اس کے بارے میں نے پوچھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے نہ ضرورت ہے وہاں جانے کی، اور نہ جب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میرا کیا کام ہے کہ کسی سے پوچھوں۔ اسی طرح بات ہے اسلام کی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک حقیقت ہے۔ بجائے اس کے کہ میں اسلام کی تعریف کروں یا اس کی حقیقت بیان کروں، میں کہہ رہا ہوں اسلام ایک دین ہے۔ اب دین کیا ہے، ہمیں تو اس کی ضرورت ہے نہیں، یعنی اس بات کو محسوس کریں نا۔ اسلام کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ تو میرا چیلنج ہے، آپ کسی بھی راہ چلتے مسافر سے پوچھیں یا جو بھی ہے، وہ پوری تعلیم مکمل کر چکا ہو دنیا کی، یا ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اور اس سے یہ سوال کریں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو جو کچھ بھی وہ بیان کرے گا، اول تو یعنی اس سوال کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے، اور وہ کہے گا مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ سوال جو ہے ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ اصل میں اسلام ہمارے یعنی حقیقی ضرورت ہماری روح کو ہے، ہمارے جسم کو نہیں ہے۔ جسمانی تقاضے تو ہم پورے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کو اگر آپ قبول کر لیں تو اس کا اثر پہلے آپ کے جسم پر ہوگا، یعنی آپ کی دنیا پر پہلے اثر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ روح پر بھی اثر انداز ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ابتدا میں چونکہ ہم سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اسلام دراصل ہمیں زندگی کا ایک طریقہ، وے آف لائف آپ کہتے ہیں، ایک بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دین کہتے ہیں قانون، طریقہ۔ تو جو بھی ہم دین باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ دین باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے۔ دین دراصل اللہ کا بتایا ہوا ایک نظام زندگی ہے، ایک طرز حیات ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھ دیا ہے۔ تو اسلام ایک دین ہے، دین کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، جبکہ ہم لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزار سکتے ہیں۔
تو دین اسلام کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم اسے معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی ضرورت ان لوگوں کو ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی جس کا نام دین اسلام ہے، اس کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اپنی حقیقت سے آگاہ ہے، نمبر ایک، اور ان لوگوں کو ہے جو آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہے جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کے متمنی ہیں اور تیاری کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو نہیں ہے جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو پھر تیاری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ عید آ رہی ہے، عید عام ہمارا وہ ہے، عید آ رہی ہے تو کوئی شخص، اب ہندو جو ہے مثال کے طور پہ، ہندو کو تو عید کی فکر نہیں ہوگی کہ بھئی عید آ رہی ہے، تیاری کرنی ہے، یہ کرنی ہے، تو اس کو تو دیوالی کی تاریخوں کی ضرورت ہوگی۔ یا ایک عیسائی ہے، اس کو ہماری عید سے کیا واسطہ، اس کو تو اپنی کرسمس سے کام ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ملاقات اور جنت، یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات کہی ہے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم جلدی کرو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان سے زیادہ ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر آپ کو جنت پر یقین نہیں ہے اور دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، پھر آپ کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، نہ محسوس ہوگی، آپ جو بھی ہیں۔ تو آج کا مسلمان تو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا، اس کا یقین قیامت پر بھی نہیں ہے، اور جواب دہی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا یا محاسبہ، اس کا کوئی ہمارا تصور نہیں ہے، یعنی ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ہمارا سارا یقین ظاہر پر ہے، اور دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اہم ہے، اور مسئلہ نمبر 1 ہے۔ ہر شخص نے دنیا کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، ہر شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کی ملاقات، آخرت کی کامیابی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ آج کا مسلمان کہتا ہے۔ دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات، دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، یعنی دنیا کی زندگی کا، پھر اسلام، اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یا ان کے نقش قدم پر چلنا، یا ان کے طریقے کو اپنانا، یا اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ آپ کے لیے غیر اہم باتیں ہوں گی، اور آپ پھر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ دین کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہاں، رسومات کے طور پہ آپ دین کو، یعنی دین کے جو روایات ہیں ان پر آپ عمل کریں گے، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔